وہ ہم جو ہے آپ کے سامنے آپ لوگ کو معلوم ہے کہ تمل ناڈو اردو اکیڈمی کی قائم ہوئی اور اس کا آفس بھی ابھی حال میں اناگریشن بھی ہوا ہے، اور یہ بڑی جد و جہد کے ساتھ اور بڑی کوششوں کے ساتھ اسے سامنا کرنا پڑا، کیونکہ 12 سال سے اس اکیڈمی نے کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج کے دور میں بولنے کے لیے تمل ناڈو اسٹیٹ اردو اکیڈمی کا شروعات ہوئی ہے اور اس کی آفس بھی بنی ہوئی ہے، اور اس سلسلے سے ہمارے مسلسل کوشش ہے کہ اسے اور بھی ایکٹیو بنانے کے لیے جتنا کوششیں کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے چیئرمین ہائر ایجوکیشن منسٹر سے بھی کئی دفعے جا کے مل کے ان کو اس میں شامل کر کے، اور ہمارے جتنے بھی پینڈنگ ایشوز ہیں اس اکیڈمی کے اسے پورے مکمل طور سے کر کے، اور اسی طرح کی نشست مہینے میں 1-2 نشست ہونے کے لیے ہماری کوشش ہے۔ اور آپ مانیں گے نہیں، کل ہفتے کا دن بھی منسٹر کے ساتھ 15-20 منٹ میں نے بات کر کے آیا ہوں، اور ان کے ڈیٹ مانگا ہوں کہ ایک اسٹیٹ کانفرنس کرنے کے لیے 3 مہینے پہلے ہم نے لیٹر دیے تھے، وہ 3 مہینے پہلے ان کا ڈیٹ کو ایک ڈیٹ مانگ رہے ہیں، تو ابھی تک وہ ڈیٹ نہیں ملا ہے۔ کل بھی میں نے 15-20 منٹ ان کے دفتر پہ بیٹھ کے اس کی کوشش کے لیے پورا یہ کر رہے ہیں، تو اور انشاءاللہ جلد سے جلد ان کا ڈیٹ جیسا ملیں گا تو اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح اس سے بہترین نشست ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمارے علماء کرام اور جتنے بھی فقراء ہیں ان کے سب کے بھی حوصلے بلند کرنے کے لیے ہمت افزائی ضرور کیے جائے گی۔ اور جب سے اس اکیڈمی کا ذمہ داری لگی ہے، آپ کو معلوم کووڈ کے سلسلے میں کئی مہینے گزر گئے تھے، پھر بھی جیسا کہ امتیاز صاحب نے بتائے تھے کہ وہ 10ویں کا جو کورٹ کا سلسلہ ہے اس کے تعلق سے بھی ہم نے بات چیت کرے ہیں، اور اس کا ریپرزنٹیشن بھی دینے کے لیے منسٹر کو اورل طور سے سمجھائے ہیں۔ اور آپ کو اور ایک خوشی کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 10ویں تک جو اردو پڑھتے تھے، اردو زبان کے کتابوں میں پڑھتے تھے، اور 11ویں 12ویں جو تھی انگلش زبان کی کتابوں میں جو پڑھتے تھے، اسے انگلش کا زبان کی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کر کے اس اکیڈمی کے ذریعے سے 11th اور 12th کے جو سبجیکٹس ہیں اسے ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں، تاکہ اردو بچے لوگ کو اور زیادہ پاس ہونے کا پرسنٹیج بڑھانے کے لیے یہ پوری کتابیں جو ہے اردو میں ٹرانسلیشن ہوا ہے، اور اس سال سے وہ عمل میں آئیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی طور سے ہمارے اردو زبان کے جتنے بھی سکولز ہیں، اردو میڈیم کے جو سکولز ہیں، کئی بچوں کے تعداد اس میں نہیں آتی ہے، تو اس کے تعلق سے بھی ہمیں ابھی حال میں کارپوریشن کے کمشنر سے ملے، اور گگندیپ سنگھ بیڑی سے اور ڈپٹی کمشنر سے مل کے ہم نے جتنے اردو سکولز ہیں ان پورے اردو سکولز کو اس اکیڈمی اسے اڈاپٹ کر کے اس کے ذریعے سے، اکیڈمی کے ذریعے سے ان کو پورے طریقے سے اور بھی ان کے ہمت افزائی کرنے کے لیے اور اردو ترقی کرنے کے لیے کیا کیا مسئلے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس اکیڈمی نے ایک پروپوزل دیے تھے، اور اسے جو ہے کارپوریشن کے کمشنر نے ضرور منظور کر لیے، اور انشاءاللہ جلد سے جلد اس کا ایک ریٹرن آرڈر بھی ملنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک یہ 19 سکولز کے لیے ان کو ترقی کے لیے ایک ہمارے دوست کو مل کے جو کارپوریٹ کمپنی ہے ان کے ذریعے سے 1 کروڑ روپے یہ اسکولوں کو پورا ان کے جو کیا کیا مسئلے ہیں، جو ٹوائلٹس بننے میں اور اس میں یہ کرنے اساتذہ کی ضرورت ہے وہ سبھی کرنے کے لیے بول کے 1 کروڑ روپے کا ایک انتظام بھی ہوا ہے، اور جلد سے جلد وہ بھی انشاءاللہ معلومات ہوں گا آپ لوگ۔ ہماری کوشش تو جاری ہے، انشاءاللہ آپ لوگ جلد سے جلد
हो सकता है आइंदा महीने में ही क्यों नहीं, क्योंकि मिनिस्टर ने कल भी मैं उनको याद दिलाने में बताया हूँ, अगर उन्होंने डेट दे देंगे तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छी नशिस्त हमारी ज़रूर शुरुआत होगी, जिसमें शोरा कराम की पूरी हिम्मत अफजाई होगी और हौसले बुलंद करने के लिए उनको भी, जैसा कि ये अवार्ड दिया गया है, इससे बढ़कर अवार्ड हम लोग उस पहली नशिस्त से ही हम शुरू करेंगे। ये हमारी कोशिश है। इंशाल्लाह आप लोग भी दुआ करिए कि जल्द से जल्द इसका में कामयाबी हो सके। जैसा बोलते हैं, रूह कहते हैं, जान कहते हैं, फ़ख्र हिंदुस्तान कहते हैं, जो मिटाने से ना मिटे वो उर्दू ज़बान कहते हैं। तो इसी अंदाज से इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है, जैसा भी होगा, क्योंकि वक्त का तकाज़ा है और हमारे और भी जो चीज़ें कोई कामयाबी के ये हैं वो आपको जल्द से जल्द मालूम होंगी इंशाअल्लाह। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का। उर्दू अकेडमी के 11 लाख रुपए क्या हुए? उर्दू अकेडमी के नहीं, वो 11 लाख जो हैं आज 20 पर 4 लाख रुपए होके बैंक में ही पड़े हैं। ये पैसा जो था रिजर्व बैंक को भेजा गया था, क्योंकि ये पैसा जो था ये अकेडमी 12 साल से क्या भी। डॉक्टर काजी हबीब अहमद साहब अवार्ड पेश कर रहे हैं डॉक्टर मुफ्ती सलाहुद्दीन मोहम्मद अय्यूब साहब। ओके, और थोड़ा नीचे। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे क्या बताओ, मैं यहाँ यहीं पर इस जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तमिलनाडु उर्दू अकेडमी कई सालों से इसका ये इब्तिदा नहीं हुआ था, यानी तश्कील नहीं हुई थी, और उसकी जो अभी हाल में लास्ट ईयर उसका ये तश्कील हुआ है। तो उसमें जो है हमने थोड़े दिनों से उसका जो मकतब भी, यानी ऑफ़िस उसकी जो थी नवंबर 20 पर 6 तारीख को ही उस ऑफ़िस का इनाग्रेशन भी हुआ है। तो उसके वास्ता से हमारे काम शुरू होने के लिए इंशाल्लाह हमने कई चीज़ों का ये प्रपोज़ल गवर्नमेंट को दिया है, जैसा कि एक बजट उसमें 20 पर 4 लाख रुपए जो हैं, उसके अलावा 1 करोड़ रुपए अब फ़ौरन इमीडिएट उसका जो इतने सालों से 12 साल से जो इसका ये नहीं हुआ था, तो उसे अभी उसके बजट का लिए हमने 1 करोड़ रुपए बजट मांगा है। और उसके साथ कई प्रपोजल भी दिए हैं कि पहली नशिस्त में जो हमारे चेयरमैन ऑनरेबल हायर एजुकेशन मिनिस्टर को बुला के उनके साथ उनका डेट के लिए 2-3 महीने से हमने कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ़िस भी अभी हो गई है, तो इंशाल्लाह वो डेट हो गया तो उनका अनकरीब मिलने वाला है। तो उसी टाइम पे हमने इस तरीक़े के फंक्शन भी हमें इंतज़ाम करेंगे, जो शोराए कराम को सभी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करने के लिए और उनके जो ख़िदमात को हमें पूरे तौर से उर्दू अकेडमी के जानिब से भी उनको अवार्ड देंगे, और ये सिलसिला शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। अकेडमी की तरफ से क्या काम हुआ है? नहीं, 1 साल से ज़्यादा नहीं, अभी 1 साल होने वाला है, और क्योंकि कोरोना के वजह से और इलेक्शन था तो उसी की वजह से 6 महीने चले गए, और उसके बाद ना जब हमारा दफ्तर मिला था वो नवंबर 26 को ही मिला था। आज तक जो थे 20-22 साल से इस उर्दू अकेडमी का दफ्तर नहीं था, तो अभी ये जो मिला है 26 में जो कायदे मिलत वुमेंस कॉलेज में इसका दफ्तर मिला है, और इसकी पूरी कोशिशें के साथ और भी ये करे हैं। इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि कई मसले हमारे जल्द से जल्द शुरुआत हो जाएंगे। अब जैसा कि मैंने बताया कि हम ये हुकूमत के तौर से कुछ ये देरी हुआ तो भी हमारे तरफ से जो काम करना है वो पूरे तरीक़े से कर रहे हैं। जैसा कि कॉर्पोरेशन कमिश्नर को भी मिल के जो उर्दू स्कूल्स जितने भी वनी स्कूल्स हैं, जो पूरे वनी स्कूल्स को भी हम लेके अडॉप्ट करके उसकी बुनियादी तौर से वहाँ पर जो है वहाँ पर एक ऐसी ये ट्रेनिंग देने वाले हैं जिस ट्रेनिंग के वजह से बच्चों का IQ लेवल 10 गुना बढ़ सकता है।
اور وہ بچے بھی جو ہے مین اسٹریم کے اسکول جیسے کانوینٹ اسکول سے بھی بہتر انداز سے وہ لوگ ان کے پڑھ کے نکل سکتے ہیں، جیسا کہ IAS IPS آفیسرز کارپوریشن اسکول کے پڑھنے والے بچوں کو یہ موقع دیا جاتا ہے۔ تو یہ کام آپ کریں گے انشاءاللہ اس کے لیے آلریڈی بات کر دیے ہیں، اور وہ بات کرنے کے بعد وہ کارپوریشن کمشنر بھی اسے منظور کر لیے ہیں، اور اس کے واسطے ہم نے ہمارے دوستوں کے ساتھ CSR کا فنڈ 1 کروڑ روپے مل کے وہ 1 کروڑ روپے بھی ان 19 اسکولوں کو ان کے جو ضروریات ہیں اس کے لیے خرچ کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ ہم جو ہے آپ کے سامنے بولتا ہے ولم یوجد وہی در کائنات، لا شریک اس بولتے کی ہے سند، مسئلہ ہے تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رحیم ہے، تیری شان جل جلالہ، تو جدید ہے، تو ہی عرش و فرش کا ہے، تو قدیم ہے، تو جدید ہے، تو قدیم ہے، اب تو کہیں دھوپ، تو کہیں رنگ، تو کہیں روح ہے، موج نسیم ہے، تو ہی روح ہے، موج نسیم ہے، تو رحیم ہے، تو ہر ایک ہے، تو کہیں بھی قید نہ بند ہے، تو ہر ایک ہے، تو کہیں بھی قید نہ بند ہے، تو کہیں دل کی، تو ہر ایک دل کی پسند ہے، تو کہیں بھی قید نہ بند، شان جل جلالہ، میرے فن میں تیرا ظہور ہے، تو میرا مزاج و شعور ہے، تمہیں تو رحیم ہے۔ Alhamdulillah. Hamd written by Janab Alim Sabah Nivedi Sahib, captured Naat Sharif, written by Janab Hassan Fayyaz Sahib. حسن فیاض صاحب 3 شعر میں اتنا سو ترنم میں نبی کا ہمارا کم، نبی کا ذکر کرنا ہی ہمارا، اسی میں صبح ہو جائے، اسی میں شام ہو جائے، ہے حال رندوں کا سر مقام مدحت، مزہ آ جائے ساقی پھر
سے اسی میں صبح ہو جائے اسی میں ہماری کا ہو آزمائش ہو آزمائش ہو نہیں ممکن غلام مصطفیٰ ناکام ہو جائے اٹھوں گا در مولا پہ بیٹھا ہوں ہو جائے اسے آقا کی چوکھٹ کی بات بن جائے حسن کا کام ہو جائے. شکریہ.